السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے جب سے یہ زمین و آسمان بنے ہیں، اور فرمایا ان میں سے جو 4 مہینے ہیں وہ حرام مہینے ہیں، ان کی فضیلت باقی مہینوں سے زیادہ ہے۔ وہ مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ تو ان 4 مہینوں میں یہ محرم کا مہینہ بھی شامل ہے، اور اس مہینے کو زیادہ اہمیت اس لیے بھی حاصل ہے باقی 3 مہینوں کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم، اور اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا۔ اب اس مہینے کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے بہترین نمونہ ہے۔ جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر کی وہی ہمیں کرنے چاہیے۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اس مہینے کے اندر عمل کیا، اس طرح آپ بھی کریں۔ تو یہ 2 ہمارے لیے نمونے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس مہینے کے اندر کیا ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس مہینے کے اندر کیا وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف گئے تو وہاں پر یہودیوں نے 10 محرم کو روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہوا ہے، یعنی روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے جو پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون سے آزادی عطا کی، تو اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کے حوالے سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کی نسبت ہمیں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عقیدت ہے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ ان کی مشابہت وہ ختم ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ لیکن آئندہ جو سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے محرم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ اور جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں رہے اس دنیا کے اندر موجود تھے، انہوں نے 9 اور 10 کا روزہ رکھا۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، یا 10 یا 11 کا روزہ رکھا جائے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ یہی عمل ہمیں ملتا ہے محرم کے اس مہینے کے حوالے سے۔ اس عمل کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے علاوہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیں یہی عمل ملتا ہے۔ اس عمل کے علاوہ کوئی بھی عمل جو ہے ہمیں نہیں ملتا، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اس روزہ رکھنے سے 9 اور 10 یا 11 کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، 9 اور 10 کا روزہ، 10 یا 11 کا روزہ، اور اگر کوئی آدمی صرف 10 کا بھی روزہ رکھتا ہے تب بھی صحیح ہے۔ ایک اور نقطہ جس کی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، دیکھو اگر عید والے دن اگر کوئی شخصیت بہت بڑا امام محدث فوت ہو جاتا ہے، اس عید کی اہمیت جو ہے نا ختم نہیں ہو جائے گی۔ یعنی اگر عید الفطر ہے، کوئی بڑا محدث کوئی صحابی فوت ہو جاتا ہے تو آئندہ سال جو ہے نا وہ عید ہی رہے گی، وہ مرثیہ یا ماتم اس دن کے حوالے سے نہیں منایا جائے گا۔ بے ہی عید اگر فطر کے اندر کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے تو عید الفطر ہی رہے گی۔ عید الاضحیٰ کے دن کوئی اس طرح معاملہ ہو جاتا ہے تو عید الاضحیٰ ہی رہے گا۔ تو بے ہی یہ 10 محرم کا جو روزہ ہے، 9 اور 10 اور 11 کا، یہ روزے ہی رہیں گے۔ تو یہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر وفات ہو گئی ہے، شہادت ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے بعد میں اس جو محرم یا عاشوراء کے
دین کی جو اہمیت اور اس کا جو روزہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا، بلکہ وہی روزہ ہی رہے گا اور اس کی فضیلت بھی وہی رہے گی. اور یہی ہمارے لیے نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ ہمیں جو ہے اس دن جو ہے نا روزہ رکھنا چاہیے، اور سنت کے مطابق 9 اور 10 اور 11 کا، یا صرف اور صرف 10 کا روزہ رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو وہی عمل عاشورہ کے حوالے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.